بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرمی و محبت کے واقعات تو بہت زیادہ سنے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، عرب میں ایک مشہور پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رکانہ اکیلا 200 آدمیوں کو میدان میں بچھاڑ سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کوہستانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے بھی ملتے اسے اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ سے ملے تو رکانہ سے فرمایا، اے رکانہ، مسلمان ہو جاؤ، بت پرستی کو چھوڑ دو، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف لوٹ آؤ۔ رکانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کشتی لڑیے، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، سوچ لو اور وعدہ کرو کہ اگر میں کشتی جیت جاتا ہوں تو تم ضرور مسلمان ہو جاؤ گے۔ رکانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میدان میں مجھے بچھاڑ دیا تو میں ضرور مسلمان ہو جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشتی شروع کی تو رکانہ کو جلدی ہی میدان میں بچھاڑ دیا۔ رکانہ اٹھا، حیران ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کشتی لڑنے کی پیشکش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بھی قبول فرما لی اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکانہ کو میدان میں بچھاڑ دیا۔ رکانہ اٹھا۔ یہاں پر بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ رکانہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا، لیکن کچھ مؤرخین لکھتے ہیں کہ رکانہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا۔ لیکن دوستو، اس واقعے کے کچھ عرصے بعد رکانہ کا بیٹا جس کا نام یزید بن رکانہ تھا، یہ بھی عرب کا ایک مشہور مانا پہلوان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تو میرے باپ کو میدان میں بچھاڑ دیا ہے، لیکن مجھ سے کشتی لڑی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید بن رکانہ سے فرمایا کہ اے یزید بن رکانہ، اگر میں جیت جاتا ہوں تو تم مجھے انعام میں کیا دو گے؟ ابن رکانہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ساتھ جو 300 بکریاں لے کر آیا ہوں، ان میں سے 100 آپ کو میں دے دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرط منظور فرمائی اور یزید بن رکانہ سے کشتی شروع کر دی۔ یزید بن رکانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں گرا دیا۔ یزید بن رکانہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کشتی لڑنے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یزید بن رکانہ کو میدان میں بچھاڑا۔ یزید بن رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 بکریاں اور دے دی۔ تیسری مرتبہ یزید بن رکانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پیشکش کی اور اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید بن رکانہ کو میدان میں بچھاڑ دیا۔ یزید بن رکانہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کہتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ آج تک عرب میں کوئی بھی پہلوان ایسا نہیں ہے جس نے مجھے میدان میں بچھاڑا ہو۔ آپ واحد ہستی ہیں جس نے مجھے میدان میں گرایا۔ یہ کہہ کر یزید بن رکانہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید بن رکانہ کے مسلمان ہونے پر بے حد خوشی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید بن رکانہ کو اس کی 300 بکریاں واپس کر دی۔ دوستو، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت و بہادری کا واقعہ۔ دوستو، مزید خوبصورت واقعات سننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ